نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون اهواه تبا لما جئت به او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر ولا تعسر تمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا سلسلہ وار درس قرآن سورۃ الاعراف کی ایک آیت نمبر 156-57 اس کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمارے تعلقات نمبر 1، نمبر 2 ان کو ماننے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان کو نبی ماننا، ان کو رسول ماننا، اس کے کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہمارے اوپر فرائض ہیں، کچھ ہمارے حقوق ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آج کچھ ذکر ہوگا، کچھ اس کا تذکرہ ہوگا۔ خاص طور سے اکثر و بیشتر ہم لوگ توحید اور آخرت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس میں توحید کے تقاضے، آخرت کو ماننے کے تقاضے، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننا اور ان پر ایمان رکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ ایمان کا جز ہے اور اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک اصول ہے ہمارے دین کا بھی ہے اور عام اصول بھی ہے ہمارا، وہ یہ کہ کوئی بھی چیز جب آپ مانتے ہیں تو اس ماننے کے وہ عہد یا وہ ماننا کچھ نہ کچھ ذمہ داریوں پر ہوتا ہے اس کا منحصر۔ آپ نے نکاح قبول کیا تو ظاہر بات ہے جب آپ نکاح قبول کرتے ہیں تو قبول کرنے کے بعد میں اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کہیں ایک کام کر رہے ہیں ادارے میں، تو اس ادارے کو جب آپ نے تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے، تو اس سے کچھ ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر، کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کہ تنخواہ جو کھائیں گے آپ، تنخواہ حرام ہو جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمے کو ماننے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں ایک مسلمان گھرانے میں، ماں مسلمان، باپ مسلمان، کچھ ہم نے سیکھ لیا، کچھ باتیں ہم نے سن لیا، اللہ رسول آخرت جنت جہنم، یہ تمام چیزیں شعوری انداز میں کانشیسلی کہ اسلام کیا ہے، کلمہ کیا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ اکثر و بیشتر ہم میں سے اکثر و بیشتر کی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے وہ لوگ جو کنورٹ ہوئے ہیں، جو ریورٹ ہوئے ہیں اسلام میں، وہ لوگ زیادہ یہ تمام چیزیں جانتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے پیدا ہوئے، آنکھ کھلی ایک مسلمان گھرانے میں، تو وہی چیزیں ماننا ہم شروع کر دیے جو ہمارے ماں باپ اور ہمارے جو ہے رشتہ داروں نے مانا، تو ہم نے مان لیا کانشیسلی، شعوری انداز میں ہم نے وہ چیزوں کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ تمام چیزیں نہیں ہیں، شعوری انداز میں بھی اگر آپ سوچیں گے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے کچھ ذمہ دار، اللہ کو مان لیا، خالق اسے مان لیا تو اس کے مخلوق بن جاؤ، اسے بڑا مان لیا تو اس سے چھوٹے بن جاؤ، اسے معبود مان لیا تو اس کی عبادت کرو۔ یہ گویا کہ ان العہد کان مسئولا، یہ آیا ہے سورہ جو ہے بنی اسرائیل میں، یاد کرو عہد جو تم لیتے ہو، پرومس، عہد و پیمان، وعدہ، یہ تمام چیزوں کا اللہ کے پاس پوچھ ہے جو تم عہد کرتے ہو۔ یہ ادارے میں بھی عہد ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ نکاح بھی عہد معاہدہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کلمہ جو ہم نے پڑھا یہ بھی معاہدہ ہے اللہ ہمارے درمیان۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے تمام چیزوں کو مانو، یہ کرو گے تو تمہیں جنت دوں گا آخرت میں۔ دنیا میں اپنی تمام جو بھی ہے خواہشوں کو چھوڑ کر میری خواہش کو پوری کرو تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، یہ ہاتھ دو، یہ ہاتھ دو۔
جیسے آیا ہے سورہ توبہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سنیے غور سے یہ آیت کو. اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کے مالوں کو، ان کی جانوں کو، اس عوض میں کہ ان کو جنت دے گا آخرت میں. دنیا میں تمہارا مال، تمہاری جان لٹاؤ، آخرت میں اس کا بدلہ لو، عوض آخرت میں جنت لو. تو یہ معاہدہ ہے بندہ اور رب کے درمیان میں. تو اللہ کو مان لیا تو اس کے معبود، وہ معبود ہے، تم اس کے عابد بن جاؤ. اب رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کو ماننے کے تقاضے بھی ہیں. اب وہ کیا ہے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں زیادہ تر نہیں ہوتی اکثر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان سے محبت کرنا، ان پر ایمان رکھنے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر ایز اے امتی. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جھکنا، سجدہ، ہر چیز اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے واسطے، عبادت اللہ کے واسطے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود تو نہیں، ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. امتی ہونے کے تعلق سے ایک امتی، ایک نبی کا کیا ہے رشتہ، کیا ہونا ہمارا ان کے ساتھ میں ایک جو ہے ہمارا تعلق، اور کیا کیا وہ ذمہ داریاں ہیں ان کو ماننے پر. محمد رسول اللہ. اب میں کلمہ یہ پڑھا میں نے زبان سے تو ظاہر بات ہے یہ پڑھ لینے سے کافی ہے کیا؟ نہیں ہے. یہ سورہ اعراف کی یہ آیت نمبر 157 بہت اہم ہے، آج اسی کا درس ہوگا. ایک ہی آیت ہے، اس میں جو ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو بنی اسرائیل تھے اس وقت، ان سے کچھ خطا ہوئی، انہوں نے بچڑے کو پرستش کی تو ان کو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اللہ نے ان کو کہا کہ ان کو لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ ان کو لے آیا. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے ہیں کوہ طور پر، اور ان کے اپنوں کے ہاتھوں سے انہیں قتل کیا گیا. تقریباً 70 یا غالباً 70 یا 80 کچھ افراد تھے جن کو قتل کیا گیا اس وقت. لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تو مر گئے، ان کو تو ہو گیا ان کا جو ہے یہ ان کا ہلاک، اگر تو چاہتا تو ان کو معاف کر دیتا، بس اے اللہ تو ہمارے لیے لکھ دے رحمت، ہم کوئی ایسے غلطیاں ایسے گناہ نہ کریں، یہ ہلاک ہو گئے ہیں، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ تیری رحمت سے ہم دور ہو جائیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے اب یہ آیت نمبر 157 یہ پس منظر تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب اس کا جو یہ ہے جواب سنیے اللہ کی طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا، یہ 156 کی آیت ہے، میں پڑھ رہا ہوں ایک آیت پہلے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ تو لکھ دے ہمارے لیے، طے کر دے، یہ کتبہ کہتے ہیں لکھ دینا، طے کر دینا، تو لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی بھلائی. اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف جھکتے ہیں. اللہ یہ ہدنا جھکنا، مائل ہونا، اسی سے بنا ہے یہودی، اسی سے بنا یہودی، یہودی جھکنے والا، اللہ کی طرف جھکنے والا، راغب ہونے والا. اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف جھکتے ہیں اللہ. قَالَ، اب اللہ کا جواب سنیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہو گیا ان نے وہ خطا کرے، غلطی کرے، گناہ کرے، ان کی سزا ان کو مل گئی، وہ لوگ مر گئے. قَالَ، تو اللہ نے کہا عذابی اصیبو بہ من اشاء، اے موسیٰ میرا عذاب ہر ایک پر نہیں ہے، عذاب تو میرا انہی پر ہوگا جن کو میں چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے اللہ عذاب دے گا انہی کو جو عذاب کے مستحق ہیں. اللہ عذاب دینا اللہ کا کوئی ایک جو ہے کھیل نہیں ہے. اللہ نے پیدا نہیں کیا مخلوق کو عذاب دینے کے لیے. جو آیا ہے سورہ نساء میں، ما فعل اللہ بعذابکم، اللہ کا کیا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور اللہ پر ایمان رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کیا کرے گا؟ اللہ کو عذاب دے کے تمہیں خوشی نہیں ملتی. تو یہی جواب کہ میرا عذاب تو انہی پر آئے گا اے موسیٰ جو اس کے مستحق ہیں، یا جو بھی ان کو میں چاہتا ہوں، یعنی کہ جو گناہ کرے. اور رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت تو ہر ایک کے اوپر وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے. چونکہ یہ جو ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ بھی جو ہے نبوت بھی رحمت ہے، تو میری رحمت چھائی ہوئی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اسے لکھ دوں گا، میری رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرا تقوی رکھتے ہیں. تقوی رکھنا، میرے ڈر کر بچ کے چلنا، میرے سے ڈر کر بچنا، بچنے کی زندگی، ایک پابندی، ایک جو ہے جو کہتے ہیں پابندی کی زندگی، وہ زندگی. یتقون
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ لوگ زکات دینے والے ہوں گے وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے ان پر میری رحمت چھائے گی، میری رحمت جو ہے ان کو احاطہ کر لے گی۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ اب آ رہا ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ وہ لوگ، اب ان میں سے بھی گویا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے خاص ان لوگوں کے واسطے جو اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو ایمان لائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک ایسے نبی پر ایمان لائیں گے جو ہوگا امی رسول۔ یہ امی جو ہے وہ کہتے ہیں انلیٹرڈ، جو ان پڑھ کہتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ کہ جو اسکول نہیں گئے، جو پڑھے لکھے نہیں، وہ نبی پر ایمان لائیں گے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، اور وہ نبی وہ ہوگا جو ان کے یہاں لکھا ہوا پائیں گے وہ، یعنی کہ تورات میں بھی ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ آنے والے ہیں، ایک آخری رسول آنے والا ہے، ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ اے موسیٰ یہ بھی آیا ہے سورہ جو ہے بنے تورات میں ہے، جو ہے وہ جو کتاب سفر ہے ڈیوٹرانومی، اس کا 18ویں باب کا 18واں جو آیت ہے، اس میں جو ورس ہے، اس میں کہا گیا ہے اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے، انہی کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں اسے کہوں گا۔ تو یہ ہے کہ آج بھی ہے یہ پیشن گوئی، یہ پروفیسی آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے لکھا ہے تورات میں، کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے۔ تو وہ پائیں گے ان کو اپنی کتابوں میں درج لکھا ہوا، پھر توراتی والانجیل، تورات میں بھی رہے گا اور انجیل میں بھی رہے گا ان کا نام، مطلب انجیل میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں بھی کتنے آیتیں ہیں یا کتنے ورسز ہیں انجیل کے، جس میں کہا گیا تھا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد آنے والا ہے ایک جو ہے کمفرٹر آنے والا ہے میرے بعد، اور جو ہے میں اب جا رہا ہوں many things to say unto you but you cannot bear them now, once the comforter will come he will guide you to the truth۔ یہ بھی جو ہے کچھ ورسز ہیں انجیل میں، یہ آج بھی ہیں، وہ لکھا ہوا موجود پائیں گے اس نبی کو ان کی اپنی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں۔ وہ کیا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یامرہم بالمعروف، وہ انہیں حکم دیں گے نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ انہیں روکیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ انہیں حکم دیں گے نیکی کا اور وہ انہیں روکیں گے، یعنی کہ لوگوں کو روکیں گے برائی سے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان کے لیے حلال کریں گے ہر پاک چیز، پاک کھانا ان کے لیے حلال کریں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہر ناپاک چیز کو ان کے لیے حرام کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ تورات میں بھی ہے سور کھانا حرام اور انجیل میں بھی ہے سور کھانا حرام، کہ انہوں نے اپنے لیے ان کو حرام کو حلال کر لیا ہے، لیکن وہ نبی آنے والا ہے جو حرام کو حرام بتائیں گے اور حلال کو حلال بتائیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو یہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے، یہ گویا کہ آنے والا ہے میرا نبی، اور وہ یہ کام، یہ صفات ہے ان کے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ انہیں نکالے گا بوجھوں سے، بہت سارے بوجھ انہوں نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں، توق، گردنوں پر غلامی کے توق، سماجی رسومات کے توق، بیڑیاں، بیکار کے رسم، بیکار کے جو ہے خرافات، بیکار کے بدعت، بیکار کے رسومات ڈال لیے تھے لوگ، تو وہ ان سے نجات دینے، وہ ان کی گردنوں کو ہلکا کریں گے ان کے جو ہے بیکار کے جو زنجیروں سے۔ والاغلال التي كانت عليهم، اور وہ بیڑیاں اور جو ہے ان کے اوپر جو رسم کے بندشیں اس سے دور کریں گے جو ان کے پر آ چکی تھی۔ اب دیکھیے یہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنے والے ہیں۔ اب جو لوگ بھی ایسے نبی کو مانیں گے ان کے لیے میری رحمت خاص ہے، لیکن کیا کرنا؟ رحمت خاص ہونے کے لیے کیا کرنا؟ تو وہ کہ ان کے لیے بھی ہے، یہ عام سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر یا ماننے کے بعد ان پر ایمان لانے کے تقاضے، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ تقاضے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، فرائض، یہ ذمہ داریاں، دین کی ذمہ داریاں، اللہ کی ذمہ داریاں، لا الہ الا اللہ کی ذمہ داریاں، محمد رسول اللہ کی ذمہ داریاں، قرآن کو ماننے کی ذمہ داریاں، الگ الگ ہیں یہ تمام چیزیں۔ ظاہر بات ہے اس کو ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانے گا تو وہ پیدا ہوا ماں باپ کے گھر، اگر ماں باپ کو نہیں پالے گا تو وہ گویا کہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے۔
اسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ عہد ہے، یہ قول و قرار ہے، تو وہ کلمے کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ہے اب جو ہے وہ کیا کریں گے. فَالَّذِينَ آمَنُوا، اب دیکھیں میں صرف چار لفظ کو، 4 ہیں ذمہ داریاں، اس کو اچھا ذہن میں اتاری ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں نبوت کی، رسالت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتیوں پر. ان کو نبی مان گئے، ان کو جو ہے نبی جان گئے تو کیا کرنا. سب سے پہلے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائیں گے. سب سے پہلی ذمہ داری ایمان لانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ایمان کے 2 تقاضے بار بار ہم عرض کرتے ہیں درس قرآن میں، خاص طور سے ایمان ایک ہے وہ جو کلمہ مجمل ہے ہمارا، آپ نے پڑھا ہوگا شاید، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو ماننے کے 2 طریقے ہیں یا 2 درجے ہیں یا 2 حصے ہیں. پہلا حصہ کلمے سے ان سے قبول کرنا، کلمہ پڑھنا اور جو ہے قبول کرنا کلمے کے ذریعے سے. دوسرا حصہ وہ کلمے کو دل سے تصدیق کرنا، اس کا یقین جاننا. تو جو لوگ بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ایک تو زبانی ایمان اور ایک دلی ایمان، یقین والا ایمان جو کہا گیا تھا. ابھی جو میں نے کہا تھا ایمان مجمل کے جملے، اور پھر یہ جو آیا ہے سورہ حجرات میں بھی اللہ اور رسول کو ایسا مانتے ہیں وہ لوگ، وہ جو ہے ایمان انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. بہت اہم آیت ہے. وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر ہرگز 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 ان کے دلوں میں رتی شک نہیں، تھوڑا بھی شک نہیں ان کے بارے میں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں دل ٹھک گیا ہے. زبانی ایمان تو ہمارے اندر ہے، سب کے اندر ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا ہم پیدا ہو چکے ہیں ماں باپ کے گھروں میں جو مسلمان تھے، ہمارا گھرانہ مسلمان، ہمارا خاندان مسلمان، تو ہم نے سیکھ لیا تمام چیزیں، اللہ رسول آخرت جنت جہنم دوزخ، تمام چیزیں ہم نے. کیا واقعی ہمارا دل ٹھکا ہے ان پر؟ اس کو ذرا اگر انٹراسپیکشن کریں گے تو ظاہر بات ہے دل کی پوٹلی خالی ہے ایمان سے. وہ یقین جو کہا حضرت عمر سے کہہ رہے تھے، کتنا دل جوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوال کیا، اے عمر تمہیں مجھ سے کتنا محبت ہے؟ یہ محبت تقاضے اللہ کے نبی کو ماننا، ان سے محبت کرنا، دونوں برابر ہے. ایمان محبت دونوں برابر ہے. اللہ کو مانے اللہ سے محبت کرو، رسول کو مانے رسول سے محبت کرو، یہ دو اپنی جگہ چلتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حضرت عمر سے تمہیں کتنی محبت ہے مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام دنیا والوں سے بڑھ کر آپ محبوب ترین ہیں. پھر پوچھا اپنی جان سے؟ تو انہوں نے تھوڑا توقف کیا، تھوڑا ایک پاز. اس کے بعد میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو جملہ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الان اب ہوا ہے تم مسلمان مومن. یہ ہے تقاضا مومن کا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے لیے محبوب تر نہ بن جاؤں، بلکہ محبوب ترین نہ بن جاؤں. اس کی اپنے ماں اپنی جان سے، اپنے باپ کی جان سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر اگر میں محبوب نہیں بنتا تو مومن نہیں ہے. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبا لما جئت بہ. تم میں کوئی شخص مومن نہیں جب تک کہ اپنے خواہشوں کو تابع نہ کر لے اس کے جو میں لایا ہوں. اللہ پر ایمان، اللہ سے شدید محبت، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے شدید محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن میں بار بار آتا ہے. سورہ توبہ کی وہ آیت یاد کر لیجیے، لرزانے والی آیت، لرزانے والی، اپنے آپ کو توڑ لیے اس میں. آج ہمیں کن کن سے محبت ہے؟ ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، بیویاں، سماج، تمام ہے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے. توبہ کی آیت 111 قل، بلکہ 111 نہیں 124. قل اے نبی سے کہیں پوچھئے ان کو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم. اے نبی سے پوچھئے اگر تمہیں پسند ہے، تمہیں اگر محبوب ترین ہے تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، یہ 5 ہوئے تمہارے خون کے رشتے،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو تم نے جمع کیے، بہت تمہیں محبت ہے تمہارے مال سے، اور وہ تجارتیں جو پھیل چکے ہیں تمہاری تجارتیں، جو اس کا تمہیں ڈر لگتا ہے تجارت لاس ہونے کا، اور وہ بڑے بڑے حویلیاں، یہ 3 یہ 5 اور 3 8، 5 جو ہے تمہارے خون کے رشتے، ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، بیویاں اور رشتہ دار، یہ 5 کے رشتے، 3 تمہارے مال کے رشتے، یہ مال ہے نا، دولت بھی مال، مال بھی مال، اور ساتھ میں تجارت بھی مال، یہ اگر یہ تمہیں پسند نہیں ہے، 8 رشتے، محبت ہے، یہ احبا لفظ کیا ہے، احبا، اگر تمہیں محبت ہے، زیادہ محبت ہے اللہ سے، احبا الیکم من اللہ ورسجہاد فی سبیلی، اگر تمہیں محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے راہ میں جہاد سے محبت ہے، تو فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو، تربص بولتے انتظار کرنا، یہ ترجمہ ہوگا، ترجمانی ہوگا، دفع ہو جاؤ، جاؤ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، یہ ایک کلمہ ناپسندیدگی، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، جاؤ سے، تمہارے دل میں ابھی دنیا ہے، محبت کا دنیا سے، دنیا کی آلائش، دنیا کے مال، دنیا کے اسباب، دنیا کے تمام چیزوں سے، اگر ان سے محبت ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ، ماں باپ سے محبت کیجئے، اولاد سے محبت کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تمام محبتوں کے اوپر محبت ہو جائے اللہ اس کے رسول کی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جسے اللہ ناپسند کرے گا، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں کریں گے، اولاد کو پالنے کے لیے بھی نہیں کریں گے، یہ ہے اصل ایکچوئل محبت، یہ ہے تو ٹھیک ہے، ان سے محبت کرو، ساتھ سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو، لیکن کوئی موت اگر بڑھ گئی اللہ اس کے رسول کی، آپ نے حلال کو حرام کر دیا یا حرام کو حلال کر دیا تو چلے گئے، محبت نہیں ہے تمہیں اللہ سے رسول سے، کیونکہ محبت ہے تمہیں دنیا سے، جاؤ دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک اللہ اپنا فیصلہ سنائے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اس ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو محبت اور اللہ کا جو ہے ایمان دونوں برابر ہے، پھر اللہ کے رسول کی محبت اور ان سے شدید محبت، ایمان محبت جو آیا ابھی حدیث میں حضرت عمر سے کہا تھا کہ محبت نہیں مجھ سے، اگر تمہیں محبت نہیں مجھ سے، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے تمام دنیا سے بڑھ کر، تو تم مسلمان مومن نہیں، مسلمان تو رہو گے، مسلمان رہو گے، مومن نہیں ہو سکتے، تو یہ حدیث نمبر 1، نمبر 2 ایمان تقاضا، یہ 2 جسٹ کہہ رہا ہوں میں، ابھی بہت کچھ ہے، لیکن ایمان سب زبانی ایمان اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، دل میں یقین، ان سے بڑھ کر کوئی چیزوں سے محبت نہ ہو، نمبر 1، نمبر 2 وَعَزَّرُوهُ، نمبر 2، اور جو ان کی عزت کرے، آنر، ریسپیکٹ، عزت، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ہے، ایز اے پرسن وہ ہوا تھے، آج کیا ہے ہمارے پاس، وہ ایز اے پرسن نہیں ہے، لیکن جو بھی حدیث سامنے آئے ان کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا کسی کے ساتھ میں گرم گرم ایک ہو رہا ہے مکالمہ یا بحث و مباحث چل رہے ہیں، کسی نے کہا آپ سے فوراً یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فوراً اپنی بات کو روک لینا، یہ ہے اللہ کے نبی کی عزت، نہیں مانتا جی نہیں کیا ہے، تو گویا کہ آپ نے عزت نہیں کیا، ڈس ریسپیکٹ، ڈس آنر، چاہے وہ حدیث صحیح ہے غلط ہے اپنی جگہ، وہ دیکھ لیں گے، بات کر لیں گے، الگ بات، عمل کرنا نہیں ہے الگ بات، لیکن کم از کم جس نے کہا، بات کرتے کرتے گرما گرمی جوش ہو رہا ہے، کچھ مباحثہ، کسی نے کہا کہ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی، فوراً اپنی زبان کو لگام دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو کہا کہ ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا آنر، نمبر 2، نمبر 3 وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرنا، مدد کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں پرسنلی، ذاتی طور پر اپنے لیے کوئی چیز نہیں مانگی، نہ اللہ سے تو اپنی جگہ دنیا تو نہیں مانگے، لیکن کسی بھی انسان سے، کسی صحابی سے، اگر آپ ہوتے اونٹ کے اوپر، تو اونٹ پر سے اگر آپ کا وہ جو ہوتا ہے نکیل یا پھر وہ اونٹ کو مارنے کا چھڑی اگر نیچے گر جاتی، تو اونٹ کو بٹھاتے، خود نیچے اترتے اٹھاتے، کسی سے نہ کہتے اٹھا کے دو مجھے، اپنا ذاتی کام کے لیے کسی سے آپ نے مدد نہیں لی ہے، تو کون سی مدد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نبی دنیا میں آئے ہیں، ایز اے رسول دنیا میں آئے ہیں، آخری نبی آخری رسول، ہر نبی ایک نبوت کا ایک ہے، ایک بیس لائن، ایک ہے ٹاپ موسٹ، ایک بیس لائن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت، توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت، اللہ کی بات کی دعوت، قرآن کی دعوت، جو یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے، جو ساتھ دیا ان کو، یہ ان کی مدد ہے، ظاہر بات ہے آپ ہی نے سب کو ایمان کی دعوت نہیں دی، آپ نے دعوت دی ہے تو ابو بکر صدیق کو، ابو بکر صدیق نے جا کر جو ہے 6 کو لے کر آئے، 6 اشرف مبشرین میں 6، طلحہ، زبیر اور جو ہے عبد الرحمن بن عوف، یہ کون آئے؟ یہ سب
حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر لائے، تو دعوت تبلیغ میں ساتھی بن گئے آپ کی. وہ دعوت تبلیغ کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے دین کی، قرآن کی. اس میں آپ کے ساتھی، آپ کے مددگار، پرسنل نہیں، دین کی دعوت میں. یہ کام اللہ کے نبی کا ہے، اصلاً کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیکھیے دین کو پھیلانا، دین کو لوگوں تک عام کرنا، یہ اصل کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. عبدہ و رسولہ، دنیا میں رسول ہے جو دین کو پھیلانے والا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کے بعد میں اس کے امتی اس کا کام کرتے ہیں. وہ کام جو کر رہے ہیں ہم، یہ کام اللہ کے نبی کا ہے، اصلاً کام ہم کر رہے ہیں بائی پراکسی. اسی کو کہتے ہیں امتی. بلغوا انی ولو آیتن، جو کہا گیا تھا پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو. جو پہنچا رہے ہیں میری جانب، on behalf of me, deliver the message of Quran even if one verse on behalf of me. میرا کام، یہ کام میرا ہے، کرنا تمہیں ہے. تم کرو گے تو تمہارا واسطے میں جنت کو سے دلاؤں گا، آپ کو سے دلاؤں گا آخرت میں. تمہارا واسطے میری شفاعت ہے، تمہارا واسطے میری رحمت ہے، تمہارے واسطے میرا جو ہے اللہ کی یہاں شفاعت ہے. یہ کرو گے، یہ ہے اصل میں مدد. اور نمبر 2، یہ تو بیسٹ ہے، دعوت تبلیغ، دین کو پھیلانا، دین کو عام کرنا، یہ ایک دعوت. ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی، ان کی دعوت یہ کہ دنیا میں دین کا غلبہ، اقامت دین. ظاہر بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت قائم کی ہے 23 برس کے اندر، بلکہ 20 برس میں. 12 سال تھے مکے میں اور یہ 10 سال تھے مدینے میں. بس 22 سال میں انقلاب آ گیا. لیکن یہ انقلاب لانے والے آپ سب اکیلے تو نہیں تھے نا، اکیلے گئے، اکیلے جنگ کرے. کتنے ساتھی آپ کے ساتھ میں آئے؟ سب کون ہے؟ جو کہا گیا ہے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. راستہ اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے. کیوں کام اللہ کا ہے؟ اللہ چاہتا ہے دنیا میں اللہ کی حکومت آ جائے. اللہ چاہتا ہے دنیا میں قرآن پھیل جائے. اللہ کی خواہش ہے کہ دنیا میں ہدایت عام ہو جائے. اسی لیے تو اتارا قرآن. کیا سے قرآن کیا سے اتارا؟ اللہ کی یہ خواہش کہ دنیا میں قرآن پھیلے، اللہ کی یہ خواہش کہ دنیا میں یہ نظام قائم ہو جائے، اللہ کی یہ خواہش کہ یہ ہدایت لوگوں پر عام ہو جائے، اللہ کی یہ خواہش کہ دنیا سے باطل مل جائے. یہ خواہش ہے اللہ کی. یہ خواہش کو پوری کرنے کون آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کے نبی جو بھی جتنے بھی نبی تھے وہ کام ہے اللہ کے مددگار. اب ان کی خواہشوں کو ساتھ دینے والے جو کہ وہ بھی اللہ کے مددگار. من انصاری الی اللہ، کام اللہ کا ہے. کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں؟ یہ آیا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں. لمبی آیت ہے، میں اس وقت آخر میں کہ اللہ تعالیٰ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ جان لے کون ہے اللہ کے، اس کے رسول کے مددگار. دنیا میں دین کو قائم کرنے کے واسطے اللہ نے بھیجا، عدل و انصاف کا نظام دے کر. یہ نظام کو جو بھی قائم کریں گے تو گویا کہ وہ بن جائیں گے اللہ کے مددگار اور اللہ کے رسول کے مددگار. وَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کو وہاں معلوم، اللہ جان لے، اللہ تعالیٰ واضح کر دے. اس کا ترجمہ ہو جائے گا، جان لے اچھا نہیں، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ واضح کر دے کون ہے اللہ کے نمبر 1 اور اللہ کے نبی کے مددگار، رسول کے مددگار کون ہے. یہ ہے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کی مدد، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی مدد ہے. تو یہ ہے وہ نصروہ. یہ آج ہمارے واسطے بھی یہی کام ہم لوگ کرنا ہے. دنیا میں دین کو جو ہے اس کا بول بالا کرنا، اسے پھیلانا، اسے عام کرنا، اس کا جو اقامت دین جو ہمارا ایک نصب العین ہے، جو ہمارا ایک یہ ہے ہمارا تھیم ہے، وہ اصل یہی ہے. یہ کرو گے تو اللہ کی آخرت میں اللہ کے مددگار، بلکہ اللہ کے مقروض، اللہ مقروض تمہارا، تم اللہ کے خرچ خواہ، اللہ تمہارا خرچدار اللہ تمہارا، تم اللہ کے خرچ خواہ. جاؤ اللہ کے پاس لے لو، اور اللہ تعالیٰ کہے گا میرے مددگار، میرے دین کے مددگار، اور اللہ کے نبی سے شفاعت کریں گے آخرت میں. یہ کرو گے تو چاروں کام، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ یہ کرنے کے بعد وہ پیروی کرتے ہیں اس نور کی جو ان کے اوپر نازل کیا گیا. کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن کو اپنا امام. اتباع کسے کہتے ہیں؟ اطاعت. دیکھیے اطاعت کہتے ہیں کوئی ماننا کوئی نہیں مانا، اطاعت یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو مت. اتباع اپنے آپ کو پیچھے چلانا، پیچھے چلانا. کسی کوئی چیز ماننا الگ ہے، اپنے آپ کو کسی کے پیچھے چلانا ایک الگ چیز ہے.
to follow something, to follow, to obey, to follow. Itaat, to obey, obey this, obey Allah, obey Rasul, atiullah, ati Rasul, obey Allah, obey Rasul. इत्तेबा किसे कहते हैं? To follow. इसके पीछे पीछे चलो, अपने आप को उनके पीछे पीछे लगाओ, उनकी जिंदगी की कैफियत देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे दुनिया में, क्या था उनकी जिंदगी का मकसद? क्या खाना पीना, क्या दुनिया में ऐश, दुनिया की जो है लज्जत, दुनिया में दौलत कमाना, दौलत जमाना, ये था उनका असल में मिशन क्या था? अपने आप को वैसा कोशिश करना होता तो नहीं कर सकते, होता करना हमारे लिए मुमकिन भी नहीं, बहुत बड़ा आला मकाम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना, सिर्फ आखिरत में फलाह पाना, दो ही मकसद और कोई नहीं, अल्लाह को राजी करना और आखिरत में फलाह पाना, ये मकासिद। और दुनिया अगर कोई चीज है इसके अलावा तो उल्टे गिरेंगे इस राह में, उल्टे गिरेंगे। तो वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू, और वो पैरवी करेंगे, करते रहेंगे उस नूर की जो उसके ऊपर नाजिल हुआ है, और इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना मुकम्मल तौर पर। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं कामयाब होने वाले, यही लोग हैं फलाह पाने वाले, कामयाबी इनके कदम चूमेगी। दिल से बोलिए अल्लाहुम्मा रब्बना जालना मिनहुम, ऐ अल्लाह हमें इनमें शामिल कर। बहुत बड़ी दुआ है, अल्लाह हमें शामिल कर। ये काम, 4 काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे मोहब्बत के, हमारी महबूबियत के, हमें उम्मती बनने के, ईमान रखने के 4 तकाजे। सबसे पहले उनके ऊपर यकीन वाला ईमान लाओ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी इज्जत करो। नंबर 3 उनके काम हमारा काम, उनका काम हमारा काम, मिशन हमारा मिशन। हिज मिशन इज आवर मिशन, हिज विजन is our vision, his goal is our goal, ये गोल बनाओ। नंबर 3, नंबर 4 है कि कुरान को अपना इमाम, अपना हादी, अपना गाइड बना लो। ये है असल में, ये एक आयत का जो असल में निचोड़ है वो यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ईमान और हमारी महबूबियत के तकाजे, जिम्मेदारियां और हमारे जो है उनके पर फराइज। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों में अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर तौफीक अता फरमाए।